بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الخامسة عشرة في نفي الجهة عنه تعالى. قال والجهة أقول هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود وهو معطوف على الزائد. الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کشف المراد میں مقصد سوم فصل دوم اور مسئلہ نمبر 15 کے بیان میں ہے. اچھا، ان مسائل کے اندر ہم پروردگار عالم کی مختلف صفات کو بیان کر رہے تھے کہ تقریباً چند دنوں سے بعض صفات سلبیہ کو ذکر کر رہے تھے. من جملہ صفات سلبیہ میں سے ایک صفت یہ ہے کہ خدا کے لیے جہت نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 3-4 دنوں سے مسلسل ہم جو مختلف صفات کو بیان کر رہے ہیں وہ اس باب سے وارد ہو رہے ہیں کہ خداوند متعال کے وجوب وجود کا تقاضا ہے. جب ہم نے کہا کہ خداوند متعال واجب الوجود ہے تو واجب الوجود کا تقاضا یہ صفات ہے. من جملہ وجوب وجود کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے لیے جہت نہ ہو. اچھا، سب سے پہلا سوال جو طبعاً آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آنا چاہیے کہ جہت کسے کہتے ہیں؟ جو آپ جہت کی نفی کر رہے ہیں، جہت کیا ہے؟ درست ہے. جب بھی مثلاً ایسے میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کی طرف، درست ہے، تو میرے اشارے کے اعتبار سے مثلاً یہ جو میں آغا بابر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو فلسفی نقطہ نگاہ سے جو تعریف کرتے ہیں، جب مشیر اشارہ کرتا ہے تو گویا کہ میرے اشارے سے ایک امتداد موہوم وجود میں آتا ہے. یعنی جیسے میں اشارہ کر رہا ہوں نا، کأنہو یہاں سے ایک خط شروع ہوتی ہے اور جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں جہاں پر وہ جا کر خط موہوم تمام ہوتی ہے، اس طرف امتداد موہوم کو جہت کہتے ہیں. دوبارہ بیان کروں، کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی مشیر اشارہ کرتا ہے تو کأنہو ایک امتداد موہوم، امتداد یعنی یہ کھینچی ہوئی لکیر، درست، یہ جو کھینچی ہوئی لکیر ہے جو اس کا طرف ہے، جس کی طرف میں کہہ رہا ہوں، جہاں پر یہ جا کر رکتی ہے، یہ خط موہوم جہاں پر جا کر تمام ہو، اس شے کو جہت کہتے ہیں. مثلا یہ ایک خط موہوم کا انہو، جیسے میں نے آغا بابر کی طرف اشارہ کیا، یہ خط موہوم چلتی ہے جہاں پر جا کر رکتی ہے، کہ جس کو ہم طرف امتداد موہوم کہہ رہے ہیں. جو طرف امتداد موہوم ہے اس کو جہت کہا جاتا ہے. حالانکہ الفاظ ممکن ہے تھوڑے عجیب لگتے ہوں لیکن مقصود آپ کا بھی یہی ہوتا ہے. اس امتداد موہوم کے طرف کو جہت کہتے ہیں. بھلے جس کی طرف ہے، دیکھیں طرف ہمیشہ، جیسے ہم لوگ فلسفے میں طبیعات میں بھی پڑھتے ہیں نا، مثلا یہ جو جسم ہے اس کو جب آپ 3 جہات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، طول و عرض و عمق، صحیح ہے، تو اس کو اس اعتبار سے فقط طول کی جہت سے دیکھیں، فقط طول کے اعتبار سے، اس بعد کو فقط طول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں خط. یہ جو
جسم کو آپ فقط طول کے بعد کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خط۔ جہاں پر یہ خط ختم ہوتی ہے اس کو نقطہ بھی کہتے ہیں، طرف خط بھی کہتے ہیں۔ یہ جو یہاں سے شروع ہوئی اور یہاں پر آ کر تمام ہوئی، یہ جو جہاں پر تمام ہو رہی اصطلاحاً اس کو نقطہ بھی کہتے ہیں اور طرف خط بھی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اور اگر اس کو آپ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، اگر اس کو دو جہتوں سے آپ مد نظر رکھیں، طول و عرض، ان دو ابعاد کو مد نظر رکھیں، اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں سطح، سطح اسے کہتے ہیں۔ اگر جسم کے ان تینوں ابعاد کو مد نظر رکھیں آپ، طول و عرض و عمق، اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں جسم تعلیمی، حجم بھی کہتے ہیں، احسنتم، حجم یا جسم تعلیمی۔ تو یہ جو طرف خط ہے جہاں پر خط تمام ہوتی ہے اس کو اصطلاح نقطہ بھی کہتے ہیں۔ فلسفے میں نقطہ منتہا الیہ خط کو کہا جاتا ہے۔ ڈاٹ جو آپ لگاتے ہیں نا، یہ اس طریقے سے ڈاٹ ایک لگاتے ہیں، اس کو ہم لوگ نقطہ نہیں کہتے فلسفے میں۔ فلسفے میں نقطہ ایک لحاظ سے امر ادمی ہے، انتہا خط کو ہم نقطہ کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جیسے ہی کوئی بندہ آ کر اشارہ کرتا ہے نا، تو کأنہ ایک خط موہوم، امتداد موہوم، ایک خیالی اور وہمی، گویا کہ ایک خط کھینچ رہا ہے۔ یہ جو امتداد موہوم ہے، اس کے طرف کو جہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے، اس کے طرف کو ہم جہت کہتے ہیں، درست ہے؟ یہ طبیعت میں بیان کرتے ہیں، اور وہاں پر لمبی چوڑی بحث بھی کرتے ہیں کہ جہات ہمارے پاس کتنی ہیں، 6 جہتیں ہیں۔ مثلا آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، صحیح ہے؟ تو یہ تقریباً کتنی ہو جاتی ہیں جہات 6، یہ 6 جہتیں ہو جاتی ہیں۔ خوب، یہ ہو گئی جہت کی تعریف۔ اب بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا خداوند متعال کے لیے جہت نہیں ہے۔ مثلا یہ بھی جو ہم اشارہ کرتے ہیں خدا اوپر ہے، خوب، یہ فقط سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، وگرنہ ایسے تھوڑی ہے کہ خدا اوپر ہے، صحیح ہے؟ ایسے تو نہیں ہے نا کہ خدا فقط اوپر ہو۔ اگر آپ نے خدا کو اوپر قرار دے دیا تو خدا کو محدود کر دیا۔ خدا تو محدود نہیں، وجوب وجود کا لازمہ یہ کہ وہ لامحدود ہو۔ کس چیز کا پھر اشارہ کرتے ہیں؟ یعنی ہاں، مثلا وہ کیونکہ عالم مادہ کے اندر ہم اس عالم بالا جو رتبے کے اعتبار سے اس عالم سے عالی تر ہے، اوپر ہے، خوب اس کی طرف کیسے اشارہ کریں؟ یہاں پر جو عالم مادہ میں اس کے لیے نماد چیز بن سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اوپر کی طرف انسان ہاتھ جوڑے، ایسے نہیں۔ جب تصور یہ کرتے کہ ہر جگہ پر ہے تو ہم ہر جگہ سے دعا کر سکتے ہیں، وہی عرض کر رہا ہوں۔ لیکن اس شے کو کہ وہ بالآخر مرتبے کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے ان موجودات مادی سے بالاتر ہے، اوپر ہے، بالاتر ہے، کیونکہ الفاظ ہم یہ جو ہم لفظ کہتے ہیں نا اوپر ہے، ہمارے ایسے ذہن میں آتا ہے مادی لحاظ سے اوپر، نہ، مادی لحاظ سے اوپر ہم نہیں کہنا چاہ رہے، بلکہ مراتب کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے، کمال کے لحاظ سے۔ اب اس اوپر کا تصور اگر کرنا چاہے، تجسم دینا چاہے اس کو عالم مادہ کے اندر، تو کیسے تجسم دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انہی تعبیرات کے ساتھ آپ کہیں گے اوپر ہے، بالا ہے، ایسے۔ تو اس معنی کو اس عالم کے اندر منعکس کرنے کے لیے ہم ایسے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ نقطہ لے رہے ہیں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی اس عالی ترین شے کو، بالا ترین شے کو اگر عالم مادہ کے اندر آپ تجسم کے طور پر لے کر آئے، اس کی نماد کو یہاں پر ذکر کرنا چاہے تو اس طریقے سے تعبیر کر دیں گے، وہ اوپر ہے، وہ بالا ہے۔ یہ جتنے بھی متشابہات ہیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت کے اندر جتنے بھی متشابہات وجود میں آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ وہ اس عالم کے معارف بہت ہی بالا ہے، اوپر ہے، مادی قوالب سے اوپر ہے۔ جب ہم ان معارف کو جو عالم بالا کے ہیں، ان معارف کو اس مادی قالب میں ڈھال کر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، بالآخر مجبور ہیں کہ اس عالم کی تعبیرات آپ کے سامنے لے کر آئے۔ مثال جیسے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے عرش ہے، الرحمن علی العرش استوی، خوب خداوند متعال کی اس شان کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خدا مدبر ہے،
پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا وہ ہے، رب وہ ہے، درست ہے۔ اب اس نقطے کو اس عالم دنیا کے الفاظ میں عالم دنیا کے لوگوں کے سامنے کیسے بیان کریں؟ بلاخر ایک ایسی تعبیر لے کر آتے ہیں جو اس تدبیر، اس مدبریت، اس شان کو ہمارے لیے منعکس کرے، اور وہ چیز ہے عرش۔ مثلا بادشاہ جو اپنی حکومت کو چلاتا ہے تو اپنے تخت حکومت پر بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ مدیریت کرتا ہے، حکومت کو چلاتا ہے۔ بس یہ جو تخت بادشاہی ہے اس عالم کے اندر نماد ہے، نشان ہے اس بات کا کہ یہ بادشاہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تدبیر کر رہا ہے۔ اس سے ایک منٹ میری بات وہ ہو جائے۔ یہ نماد ہے اس عالم کے اندر اس بات کے لیے کہ بابا وہ مدبر ہے، تدبیر کر رہا ہے۔ اب شان الوہی کو، اس شان کو بیان کرنا چاہیں کہ خدا مدبر ہے، تدبیر کر رہا ہے، اس نقطے کو منعکس کرنے کے لیے ہم نے اس عالم کا ایک لفظ لیا بنام عرش، اور اس کو کہا کہ الرحمن علی العرش استوی، خدا عرش پر مستوی ہے۔ اما نعیم کے واقعاً ایک لکڑی کی مثلا جو ہے وہ کیا لکڑی کا ایک تخت بنا ہوا ہے، ایک کرسی بنی ہوئی ہے کہ جس کرسی پر یا لکڑی کے مثلا تخت پر وہ بیٹھا ہوا ہے، نہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے، فقط شأن تدبیر کو بیان کرنے کے لیے۔ اور یہ آپ اپنی دنیا کے اندر بھی ایسے کرتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں شہر پایہ تخت ہے، پایہ تخت ہے یعنی چی؟ مثلا آپ اسلام آباد کو کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ پایہ تخت ہے۔ پایہ تخت ہے یعنی کیا؟ یعنی وہاں پر ایک بہت بڑا تختہ پڑا ہوا ہے، یہ اس کا ایک پایہ ہے۔ یا مثلا آپ جو کہتے ہیں اپنی زبان میں کسی شے کی قوت کا اظہار کرنے کے لیے، قانون کے ہاتھ لمبے ہیں، کوئی مجرم کہیں پر وہ ہم اس کو دبوچ لیں گے۔ قانون کے ہاتھ لمبے ہیں کیا؟ یعنی اتنے بڑے بڑے ہاتھ ہیں جو پڑے ہوئے کہ جو بھی مجرم ہوگا اس کی طرف جائیں گے، یا نہ اس نقطے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بابا اس کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، کوئی مجرم کہیں پر وہ ہم اس کو دبوچ لیں گے، پکڑ لیں گے۔ تو دنیا کے اندر یہ استعارات، یہ کنایات، یہ مجازات، ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ابھی بیان کریں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے توحید کی غلط تصویر لوگوں کے عام لوگوں میں سے نہ کیوں آئے گی؟ کیونکہ یہ اس صورت میں ہو کہ جب خداوند متعال رہنمائی نہ کرے۔ ایک طرف سے کہا الرحمن علی العرش استوی، دوسری جانب سے انسان کو عقل جیسی ایک نعمت بھی دی کہ خود عقل بھی اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہے کہ خدا کے لیے جسم و جسمانیات نہیں ہے، ایک داخلی ہدایت بھیج دی، اور ادھر سے بیرونی ہدایت کے طور پر قرآن کے اندر کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اور اسی طریقے سے اور محکم چیزوں کو بھی ذکر کیا۔ اگر بغیر رہنما کے ہوتا تو بھلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اغراء بالجہل ہے، لیکن داخلی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہادی بھی انسان کے اندر موجود ہو، بیرونی ہادی بھی اس کی ہدایت کر رہے ہو تو خوب دیگے اصلا اغراء بالجہل نہیں ہے۔ اور تیسری طرف سے ہمارے پاس اصلا وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، یعنی سامنے جن کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان کی وسعت فکری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان الفاظ کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ایک 5 سال کا بچہ آ کر آپ کو کہتا ہے کہ شادی کیا ہوتی ہے، تو کیا سمجھائیں گے آپ اس کو؟ وہ بہترین غذا ہوتی ہے، نمدنم ٹافی کی طرح ہے، نمدنم فلاں کی طرح، اور کیا سمجھائیں گے اس کو؟ اسی کی زبان میں سمجھائیں گے نا، حکیم کا کام یہی ہے نا، اسی کی زبان میں سمجھائیں نا۔ اس اعتبار سے اس عالم بالا کے جو معارف ہیں اگر ان کو ہم اس دنیاوی بندوں کے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں مجبور ہیں کہ انہی کی زبان میں بات کریں، مجبور ہیں کہ انہی کی زبان میں بات کریں۔ جب ان کی زبان میں بات کرتے ہیں تو اس زبان کے اندر بسا اوقات وسعت نہیں ہے، عالم الفاظ میں تحمل نہیں ہے۔ وہ عالی ترین معارف جب ان الفاظ کے قالب میں ڈھلتے ہیں تو کبھی کبھار تشابہ پیدا ہو جاتا ہے۔ متشابہات کا سر و راز یہی ہے۔ بقول مرو میں علامہ طباطبائی کے کہ خوبصورت ترین بحث کرتے ہیں، وگرنہ ایسے نہیں ہے کہ خداوند متعال آیات تمام آیات کو محکم لا سکتا تھا اور جان بوجھ کے خداوند متعال نے متشابہات کو رکھا تاکہ لوگوں کو پھنسائے، نہ ہو نہیں سکتا تھا۔ یا بسا اوقات اگر جوادی آمولی سے آپ جملہ سنتے ہیں کہ تشابہ این طرفی ہے، اس طرف سے ہے، عالم دنیا کی جانب سے ہے،
وہاں سے تشابہ نہیں ہے، وہاں سے سب کچھ محکم ہے، اس جہان کے قالب میں ڈھلتا ہے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خوب اب یہ لوگ بھی، جن لوگوں نے مثلا بعض متکلمین کو ابھی ہم ذکر کریں گے، وہ جو آ کر کہتے ہیں خدا کے لیے جہت کو فرض کرتے ہیں، وہ ان الفاظ کا دھوکہ کھا گئے۔ لفظ عرش ہو گیا، یا مثلا خدا کے لیے یہ جسمانی تصویر بنانا، ان تصویروں کی وجہ سے انہوں نے خدا کے لیے ایک جہت بنا دی۔ درست ہے؟ اللہ اس کے اندر مطلب اور کوئی خاص نہیں ہے۔ دیکھیں اس عبارت کو پڑھتا ہوں، بعض نکات اس عبارت کے اندر ہے کہ عبارت کے اندر ہی توضیح دیتے ہیں۔ المسألۃ الخامسۃ عشرہ، 15واں مسئلہ، فی نفی الجہت عنہ تعالی، خداوند متعال سے جہت کی نفی کرنا۔ درست ہے؟ قال والجہت، الزائد پر عطف ہو رہا ہے۔ اقول هذا حکم من الاحکام اللازمۃ لوجوب الوجود، فرماتے ہیں کہ وجوب وجود کے احکام لازمہ میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، جب وہ واجب الوجود ہے تو قہراً آپ کو ماننا پڑے گا خدا کے لیے جہت نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الزَّائِد، یہ والجہت اسی الزائد پر عطف ہو رہا ہے ماتن یعنی خواجہ کے کلام میں۔ وَقَدْ نَازَعَ فِيهِ جَمِيعُ الْمُجَسِّمَةِ، جتنے بھی مجسمہ ہیں، مشبہہ ہیں، خوب جو تشبیہ خدا کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا تصویر دیتے ہیں، خوب وہ سارے کے سارے مجسمہ خدا کے لیے جہت کو کیا کرتے ہیں؟ تصویر کرتے ہیں دیگے، وہ جھگڑا اگر کرتے ہیں۔ وقد نازع فیہ، اس صفت کے اندر نزاع کیا ہے کس نے؟ جمیع المجسمہ، تمام مجسمہ جو بھی۔ البتہ یہ ایک نقطہ بتا دوں کہ رسمی مذہب اہل سنت کا جو ہمارے یہاں اشعری ہے، وہ لوگ مجسمہ نہیں ہیں، خدا کے جسم کا انکار کرتے ہیں، رسمی جو ان کا مذہب ہے۔ البتہ اس وقت جو سلفی ہیں، وہابی ہیں، خوب دیکھیے ان کی باتوں کا لازمہ یہ ہے، ان کی باتوں کا لازمہ تجسیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھلے قرآن میں اگر، جن کو صفات خبریہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، قرآن میں اگر وجہ آیا ہے تو ماننا پڑے گا خدا کے لیے وجہ ہے، اللہ کیفش معلوم نیس، وہی مالک والا جواب۔ درست ہے؟ وگرنہ رسمی طریقے سے اہل سنت کے جو اشاعرہ ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہ، خدا جسم نہیں ہے، لیکن ان کی کتابوں کے اندر، جو حدیثی کتابوں کے اندر جو پروردگار عالم کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہ تجسیم والی ہے، بدون مبالغہ۔ پہلے بھی جیسے میں نے عرض کیا تھا، صحیح بخاری کی ہم لوگ کتاب و توحید کو اٹھا کر دیں، بھرا پڑا ہے تجسیم سے، بھرا پڑا ہے واقعہ تجسیم سے، بالکل۔ ابن تیمیہ تو بڑا ہے، وہ بھلے وہ سلفی ہے، اس کو اشعری نہیں کہیں گے، وہ اشعری نہیں ہے، نہ کلامی اعتبار سے وہ اشعری ہے، نہ فقی اعتبار سے وہ حنفی ہے، فقی اعتبار سے بھی وہ حنبلی ہے، اہل حدیث ہے، جی جی اہل حدیث۔ وقد نازع فیہ جمیع المجسمہ فانہم ذہبوا الی انہ تعالی جسم فی جہۃ، خدا کسی ایک جہت میں جسم ہے واقعا، او ادھر بیٹھا ہوا ہے اوپر۔ واصحاب ابی عبداللہ ابن کرام، فرماتے ہیں کہ یہ جو ابو عبداللہ محمد ابن کرام کہ اس کے نام سے ایک فرقہ بھی معروف ہے، خوب اس کے پیروکار جتنے ہیں جو کرامیہ کہلاتے ہیں، کلامی کتابوں میں یہ فرقہ، وہ لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ وَأَصْحَابُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابن کرام اختلفوا علی، اختلاف جزئی چیزوں میں ہے، وگرنہ اصل یہ نقطہ کہ خدا کے لیے جسم بھی ہے، جہت بھی ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں، کرامیہ فرقہ بھی مانتا ہے، لیکن اختلافو معمولی سی باتوں میں۔ مثلا فقال محمد بن حیثم، ان کی ایک شخصیت ہے محمد بن حیثم، وہ کیا کہتے ہیں؟ انہ تعالی فی جہت فوق العرش، خداوند متعال عرش کے اوپر والی جہت میں ہے، عرش سے بھی اوپر، حالانکہ ایک عرش انہوں نے بنایا ہوا ایسے تخت، اس کے اوپر مثلا اس جہت میں خدا ہے۔ انہ تعالی فی جہت فوق العرش کہ لا نہایت لہا، حالانکہ وہ جو فاصلہ بھی ہے اور جو اس کی مثلا آپ کہیں ایسے کہیں کہ لا محدود اور لا متناہی قسم کا فاصلہ بھی ہے، او عرش سے پتہ نہیں کتنا اوپر ہے، لیکن نیچے یا خود عرش پر نہیں، نہ اوپر ہے، اوپر اس جہت میں اوپر ہے۔
خود ہی بیان کرے والبعد بینہ و بین العرش ایضا غیر متناہین اور جو بعد ہے درمیانی وہ جو خط موہوم ہے فرماتے ہیں وہ بھی عرش اور خدا کے درمیان لامحدود ہے. وقال بعضهم البعد متناہین. خوب بعض نے کہا کہ ناغا اگر یہ اس فلسفی طبیعت کی بعض مبنا کے مطابق اگر خط مستقیم ہے اور اس طریقے سے اشارہ کرے تو وہ بعد لامحدود نہیں ہو سکتا حتماً کسی جگہ پر رکے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو درمیانی خط موہوم ہے نا وہ متناہی ہے بعد لہذا متناہی ہے محدود ہے. وقال قوم منہم بعض کہتے ہیں کہ بابا خدا کو آپ عرش سے اوپر کہاں لے کر گئے انہ تعالی علی العرش وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے کما تقول المجسمہ درست ہے. اچھا وَهَذِهِ الْمَذَاهِبُ كُلُّهَا فَاسِدَةٌ روشن ہے کہ یہ جتنے بھی مذاہب ہیں سارے کے سارے فاسد ہیں. لِأَنَّ كُلَّ ذِي جِهَةٍ فَهُوَ مُشَارٌ إِلَيْهِ وَمَحَلٌ لِلْأَكْوَانِ الْحَادِثَةِ فَيَكُونُ حَادِثًا فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا. اچھا یہ مذاہب کیونکہ یہ خود طبیعات میں بحث کرتے ہیں جہت کے لیے کہتے ہیں کہ واضح ہے. البتہ واضح سے مراد یعنی قابل اشارہ حسی ہونا. صحیح ہے قابل اشارہ حسی ہے. خوب جو بھی ذی جہت ہے صاحب جہت ہے آپ اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جو بھی جہت میں ہے جس کے لیے بھی جہت ہے وہ قابل اشارہ حسی ہے. اچھا جب وہ قابل اشارہ حسی ہے تو ایک لحاظ سے وہ محدود ہو جائے گا. درست جب محدود ہو جائے گا تو واجب نہیں رہے گا. دوسرا بیان جب وہ قابل اشارہ حسی ہے تو حتماً کسی مکان کے اندر ہوگا حیز کے اندر ہوگا. جیسے ہی آپ نے اس کے لیے مکان کو درست کیا حیز کو درست کیا تو کل والا درس آ جائے گا یا اس کے لیے حرکت ہوگی یا سکون ہوگی. جیسے حرکت اور سکون کو آپ اس کے لیے قرار دیں گے یہ حرکت اور سکون اقوان حادثہ میں سے ہیں کہ اس دن بہت ہی مفصل وضاحت بھی دی تھی. جیسے ہی آپ نے ان کے لیے اقوان حادثہ کو قرار دیا پھر اس کو آپ خدا کو بھی حادث بنا دیں گے. درست ہے اللہ یہ کلامی مبنا کے اعتبار سے. لأن كل ذی جہت فهو مشار الیہ اللہ مشار الیہ مشار الیہ البتہ اشارہ حسیہ کیونکہ ہر جہت کے اندر واضح ہوتی ہے یعنی قابل اشارہ حسی ہے. وَمَحَلٌ لِلْأَقْوَانِ الْحَادِثَةِ جو اقوان حادثہ ہیں کہ بیان کیا تھا اجتماع افتراق حرکت سکون ان کو اقوان اربع بھی کہتے ہیں اقوان حادثہ بھی کہتے ہیں. درست ہے اگر جیسے ہی آپ نے اس کو مشار الیہ حسی قرار دیا تو حتماً کسی حیز میں ہوگا مکان میں ہوگا. جیسے ہی مکان کو لے کر آئیں گے تو یا اس کے لیے حرکت ہے یا سکون ہے کیونکہ اس مکان کے اندر یا اس کا حصول ثانی ہے کہ متکلمین کے اعتبار سے یہ سکون ہے یا نہ اس مکان کے اندر حصول اول ہے تو خوب دیگه حرکت ہو جائے گی. علی ایال حرکت ہو یا سکون ہو دونوں مسبوق بالغیر ہے. جو بھی مسبوق بالغیر ہو وہ حادث ہے. قہرن جو محل حوادث ہوگا وہ بھی حادث ہوگا. فیکون حادثا پس وہ حادث بن جائے گا. فلا یکون واجبا. خوب یہ بس یہاں پر تمام ہوئی الحمدللہ. خوب 16واں مسئلہ جو بیان کرتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے روشن ہے اسی کا ادامہ ہے گویا کہ خوب یہ کہ خدا محل حوادث نہیں ہے. خوب محل حوادث ہونا بھی اپنے پیچھے امکان کو لے کر آتا ہے. اگر ایک سے محل حوادث ہو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز ممکن الوجود ہے. کیسے کس طریقے سے کہ روشن ہے عبارت میں دیکھیں. المسألۃ السادسۃ عشرہ فی انہ تعالی لیس محلا للحوادث. دیکھیں شروع میں جو ہم رک کر بیٹھ کر بحث کر چکے ہیں تو اب یہ بالکل اسی کا نتیجہ ہے لازمہ ہے. جلدی جلدی میں بھاگتے جائیں. خوب وحلول الحوادث فیہ اور وجوب وجود منافات رکھتا ہے اس بات سے کہ خداوند متعال کے اندر حوادث حلول کرے. یہ نہیں ہو سکتا. اقول وجوب الوجود ینافی حلول الحوادث فی ذاتہ تعالی. حلول کا معنی بھی کیا تھا حوادث کا معنی بھی کیا تھا. کہتے ہیں وجوب وجود منافات رکھتا ہے کہ حوادث
ذات الہی کے اندر حلول کرے، یعنی وہی حرکات، سکون، اجتماع، افتراق، یہ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى زَائِدِ، یہ بھی اسی زائد پر عطف ہو رہا ہے۔ وَقَدْ خَالَفَ فِيهِ الْكَرَّامِيَّہ، الکرامیہ فرقہ خوب دیگے مخالفت کرتا ہے، وہ خدا کو محل حوادث مانتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلائل روشن ہے۔ والدلیل علی الامتناع ان حدوث الحوادث فیہ تعالی یدل علی تغیرہ وانفعالہ فی ذاتہ، اگر خدا محل حوادث ہو تو پس جب کوئی حادث اس ذات کے اندر پیدا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس حادث کے آنے کے بعد ذات میں تغیر آ جائے گا، کیونکہ وہ ذات جو اس حادث سے پہلے ہے وہ اور ہے، اور وہ ذات جو اس حادث کے بعد ہے وہ اور ہے، اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ اگر حوادث اس کے اندر آئے تو اس کی ذات میں تغیر ہوگا۔ وہ ثانیہ نہ فقط تغیر آئے گا بلکہ وہ ذات منفعل ہوگی، کسی اثر کو قبول کرنے والی ہوگی، اور تغیر اور منفعل ہونا، کسی اثر کو قبول کرنا وجوب وجود کے ساتھ منافات رکھتا ہے، یہ وہی ممکن الوجود بن جائے گا۔ پھر وہ جو تعبیرات ہیں یعنی خدا راضی ہوتا ہے، خدا ناراض ہوتا ہے، خدا ان کا معنی وہی ہوگا جو ہم نے پہلے کہا تھا۔ اگر ان صفات کو آپ خدا کی جانب نسبت دیتے ہیں تو وہاں پر کہنا پڑے گا خذ الغایات واترک المبادی، وہاں پر رضا کے مورد میں جو وہ معنی کمالی بچتا ہے اس کو لے لیں گے، اس کے جتنے بھی مبادی اور مقدمات ہیں کہ جو تغیر پر، انفعال پر، ان چیزوں پر دلالت کرتے ہیں ان کو کیچی کریں گے، ان کو آپ وہ کریں گے، درست ہے۔ ایک یہ ایک معنی خدا کی طرف جب ہم اس کی نسبت دیں تو اسی طریقے سے ہوگا۔ اور اگر اس دنیا کے اندر ہم خدا کے رضا اور غضب کے مظاہر کو دیکھنا چاہیں تو خوب دیکھیے، جیسے روایات میں بھی آیا ہے کہ آل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام مظاہر رضا خدا، مظاہر غضب خدا ہے۔ والدلیل علی الامتناع، فرماتے ہیں کہ محل حوادث کے ممتنع ہونے پر دلیل کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان حدوث الحوادث فی تعالی، کہتے ہیں کہ حوادث کا خداوند متعال کی ذات میں پیدا ہونا، حادث ہونا۔ حالانکہ لفظ حدوث پر غور کریں، حدوث کے معنی میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ جو مسبوق بالغیر ہو، پہلے نہ ہو بعد میں آئے، حادث اصلاً کہتے ہی اسے۔ یہ جو ادبیات میں اکثر ایک مطلب ذکر ہوتا ہے، معنی بیان کا مطلب ہے، اور اکثر لوگ اس کو صحیح طریقے سے تصور نہیں کرتے، اس کا معنی بھی اسی چیز کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فعل حدوث پر دلالت کرتا ہے، جملہ فعلیہ حدوث پر دلالت کرتا ہے، اور مثلا جملہ اسمیہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا معنی ہمارے ہاں اساتید وہاں پر جب ہم تھے ایسے سمجھاتے تھے، حدوث یعنی جو ہمیشہ نہ ہو، اور ثبوت یعنی جو ہمیشہ ہو۔ حالانکہ یہ معنی نہیں ہے حدوث اور ثبوت کا، یہ معنی غلط ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ مثلا ایک مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں زید قائم، ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں قام زید۔ مجھے یاد ہے مرحوم سائیں غلام قمر کریمی صاحب، ایک مرتبہ ان کے پاس ہم اکثر جاتے تھے، جام شہروں میں جو پڑھتے تھے تو بھٹ شاہ پر جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے، تو وہ مرحوم بہت زیادہ زور دیتے تھے معانی بیان پر کہ طالب علموں کو معانی بیان پڑھنا چاہیے۔ تو اکثر مثال یہی دیتے تھے کہ آغا بہت سارے دوستوں سے، وہ اعلیٰ ان کا اپنا لب و لہجہ تھا، بہت سارے دوستوں سے میں نے پوچھا کہ زید قام اور قام زید میں کیا فرق ہے، تو نہیں بتا پاتے کیونکہ معنی بیان نہیں پڑے۔ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، ان دونوں میں کیا تفاوت ہے، وہ اس نقطے کو نہیں بیان کر پاتے۔ اور بہت ساری جگہوں پر قرآن کے اندر بھی جو یہ بلاغت کو سمجھنے کے لیے بلاخر جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، ان کے معانی ثانویہ کو، بلاغت کا اصلاً کام یہ کہ معانی ثانویہ کو آپ کو سمجھاتا ہے، درست ہے۔ خوب اعلیٰ، باہر بھی نہ جاؤں زیادہ، معنی کیا ہے اس کا؟ حدوثاً و ثبوتاً، یہ حدوث پر دلالت کرتا ہے، یہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے آگا، ایک مرتبہ متکلم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ زید کی یہ حالت ہے لیکن پہلے یہ حالت نہیں تھی، بعد میں یہ حالت ہوئی ہے۔ اس کو جب بیان کرتا ہے وہاں پر کہتا ہے قام زیدن، یہ قام زیدن آپ کو تأثر دے رہا ہے کہ زید پہلے کھڑا نہیں تھا، یہ صفت اس کے لیے پہلے نہیں تھی، اصلاً یہ اس معنی کے اندر چھپا ہوا ہے، حدوث یعنی این۔ ثبوت میں فقط یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ صفت اس کے لیے ثابت ہے، ہمیں،
اما پہلے اس کے لیے تھی نہیں تھی کیا ہے اس کی طرف اصل ناظر ہی نہیں ہے. یہ ہے اصل فرق کہ یہ جملہ جو ہے کہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور یہ حدوث پر دلالت کرتا ہے. تو جیسے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان حدوث الحوادث فی تعالی کہ پروردگار عالم کے اندر حوادث حادث ہوتے ہیں، اس معنی کے اندر چھپا ہوا ہے کہ یہ پہلے نہیں تھے بعد میں آتے ہیں. یہ ان حدوث الحوادث یدل علی تغیرہ، اگر ذات خدا کے اندر حوادث پیدا ہوں تو یہ دلالت کرتے ہیں کہ خدا کے اندر تغیر آئے. وَإِنْفِعَالِهِ، اور دلالت کرتے ہیں کہ خداوند متعال منفعل ہو، علی منفعل بھی ہو فی ذاتہ، اپنی ذات کے اندر. وَذَلِكَ يُنَافِي الْوُجُوبِ، اور تغیر اور انفعال یعنی اثر قبول کرنا، خوب یہ وجوب وجود کے ساتھ منافات رکھتا ہے. وَأَيْضًا، دلیل دوم کہ خداوند متعال محل حوادث نہیں واقع ہو سکتا، یہ کہ فَإِنَّ الْمُقْتَضِيَ لِلْحَادِثِ إِنْ كَانَ ذَاتُهُ كَانَ أَزَلِيًّا وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ كَانَ الْوَاجِبُ مُفْتَقِرًا إِلَى الْغَيْرِ. اگر یہ جو حادث کو خدا قبول کر رہا ہے، اگر ہم کہیں العیاذ باللہ وہ محل حوادث واقع ہو رہا ہے، خوب اس حادث کا تقاضا کرنا، اس کا مقتضی یا تو خود ذات واجب ہے یا مقتضی ذات واجب نہیں ہے. آخر کیوں ذات واجب کے اندر یہ حادث پیدا ہو رہا ہے؟ اگر اس کا مقتضی ذات واجب ہے تو پھر اس کو حادث نہیں ہونا چاہیے، ازلی ہونا چاہیے، کیونکہ ذات خدا ازلی ہے، اس کا اقتضا بھی ازلی ہے، تو پھر وہ حادث نہ ہو بلکہ ازلی بن جائے. خبازہ خلاف فرض یہ کہ وہ حادث ہے. آپ کہیں کہ نہ، مقتضی حادث ذات الہی نہیں ہے بلکہ غیر ذات الہی ہے. خوب، اگر غیر ہو تو پھر خدا اس غیر کی طرح محتاج ہوگا. دونوں صورتوں میں محل حوادث واقع نہیں ہو سکتا. اگر ذات الہی تقاضا کرے تو پھر حادث نہیں ہے، اس کو ازلی ہونا چاہیے، حالانکہ ہم نے اس کو حادث فرض کیا. اگر آپ کہیں کہ نہ، مقتضی حادث ذات خدا نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو پھر خدا کسی اور کا کیا ہو جائے گا؟ محتاج ہو جائے گا. دونوں صورتیں غلط ہیں. فرماتے ہیں وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمُقْتَضِيَ لِلْحَادِثِ إِنْ كَانَ ذَاتُهُ كَانَ أَزَلِيًّا، تو پھر اس کو ازلی ہونا چاہیے. وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ، اگر مقتضی غیرہ یا غیرہ، ان کان ذاتہ ان کان غیرہ، مقتضی کی طرف اسم وہی ہوگا. وَإِن كَانَ ذَاتَهُ، یعنی وہ مقتضی ذات خدا ہے تو کان ازلیہ. وَإِن كَانَ غَيْرَهُ، اگر غیر ذات خدا ہے تو کان الواجب مفتقرا الی الغیر، تو واجب غیر کا محتاج ہوگا، وَهُوَ مُحَالٌ. اچھا، دلیل سوم کہتے ہیں کہ وہ جو حادث آپ فرض کر رہے ہیں کہ جو ذات الہی میں حدوث پیدا کر رہا ہے، خب وہ صفت کمالی ہے یا غیر صفت کمالی ہے؟ اگر آپ کہیں صفت کمالی ہے تو اس کا لازمہ یہ کہ اس حادث کے حدوث سے پہلے ذات کے اندر نقص ہو. اگر آپ کہیں کہ نہ، وہ صفت کمالی نہیں ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ذات خدا کے اندر ایک نقص آپ پیدا کریں؟ وَلِأَنَّهُ ان کان صفت کمال، اگر وہ حادث ایک صفت کمالی ہے تو استحال خلو ذات عنہ، تو محال ہے کہ ذات الہی اس صفت کمالی سے خالی ہو. جب تک حادث نہیں آیا تھا اس کی ذات خالی ہو، وہ محال ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر وہ صفت کمال نہیں ہے، استحال اتصاف ذات بے، تو محال ہے کہ ذات الہی ایک صفت نقص کے ساتھ، عیب کے ساتھ کیا ہو جائے؟ متصف ہو. تعالی عن ذالک. خب یہ 2-3 صفتیں تھی، اور اس کے بعد والا بھی بس اسی طریقے سے ہے کہ لیکن وہ تھوڑا سا تفصیلی تر ہے، تو اس کو پھر جلسے آئندہ پر رکھتے ہیں. لیکن وہ بھی اسی ڈگر سے ہے جو ہم نے پڑھا نا، اسی ڈگر سے کہ خدا کے لیے حاجت نہیں ہے. تو خوب اب سائیں بھی آئے ہوئے ہیں تو اب ان کو بھی زیادہ زحمت نہیں دیتے، پھر اس کو کل پر رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.